نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 97 تا 100 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ تو کہہ دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو سو اس نے تو یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو اس کے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ جبریل یہ ایک بہت بڑے فرشتے کا نام ہے۔ ان کے سپرد ایک بہت بڑی خدمت ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس کے پیغمبروں کو پہنچائے۔ جبریل امین ملائکہ مقربین میں شمار ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور جھوٹی اور بے معنی دلیل کی کلی کھول دی ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا پر وقتاً فوقتاً جو عذاب نازل ہوتا رہا ہے اس کی خبریں جبرائیل ہی لایا کرتا تھا، یہ ہمارا قومی دشمن ہے۔ جس نبی پر بھی یہ فرشتہ وحی لائے گا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی جبریل وحی لاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری بعد کی باتوں اور سازشوں اور تدبیروں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیتا ہے، لہٰذا ہم اس اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے کہ جبریل کی حیثیت تو محض پیغام پہنچانے والے فرشتے کی ہے۔ اصل میں ہر قسم کا حکم اور عذاب سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ جبریل اور دوسرے فرشتوں یا رسولوں کی دشمنی بالکل بے معنی ہے۔ اس کی سزا میں کافر خود اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے سزا دار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، یہ پہلی کتابوں کے اصولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ نمبر 3، یہ ایمان لانے والوں کو نیک اجر اور کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے تیری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کا انکار نہ کریں گے مگر وہی جو نافرمان ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون۔ کیا جب کبھی کوئی قرار باندھیں گے تو ان میں سے ایک جماعت اس کو پھینک دے گی، بلکہ ان میں سے اکثر یقین نہیں کرتے۔ یہودی مادہ پرست تھے، اس لیے ان کی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور مادی معجزے عطا فرمائے۔ ان کے نزدیک ایک پیغمبر کے سچے ہونے کا یہی معیار قائم تھا کہ اس کے پاس معجزات ہوں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی حیرت سے کہنے لگے یہ کیسے نبی ہیں کہ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو، ہم تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نشانیاں دے چکے ہیں، اور نشانیاں بھی چھپی ہوئی یا دھندلی نہیں بلکہ نمایاں اور روشن جو سب کو نظر آ سکتی ہیں، اور انہیں دیکھنے کے بعد کوئی صحیح فطرت والا انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ انکار صرف وہی لوگ کریں گے جو اللہ کے قانون کو توڑنے اور اس کے حکموں سے بغاوت کرنے کے عادی بن چکے ہوں۔ یہودیوں کی تاریخ غداری، عہد شکنی، نافرمانی اور سرکشی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول نشانیاں لے کر آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا، بلکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا عہد کر لینے کے بعد بھی اس پر قائم نہ رہے۔ اسی انکار اور نافرمانی کی عادت نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کرنے سے روکا۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ جو ہم نے پڑھا سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔